بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حیدر جعفری آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین، ہم آپ کے بے انتہا مشکور ہیں، آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر رہے ہیں، بیل بٹن آپ نے پش کیا ہوا ہے، ویڈیوز آپ تک فریکوینٹلی پہنچ رہی ہیں اور آپ ہماری ویڈیوز کو لائک اینڈ شیئر بھی کر رہے ہیں۔ سو ناظرین، آپ کی آراء بھی ہم تک پہنچ رہی ہیں، آپ کے کوشچن بھی پہنچ رہے ہیں، آپ ہم سے جو ہمیں جس ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے کہتے ہیں اور پھر ہمارے پاس اس کے کافی سارے کمنٹس آ رہے ہوتے ہیں یا جو کافی لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں، تو ہم اکارڈنگلی کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس کے مطابق بات کریں۔ تو ناظرین، جو ہمارے پاس کوشچن آ رہا ہے، جو بہت عرصے سے آ رہا ہے کہ ہم سٹارز کمپیٹیبلٹی کی بات کر لیں، اور یہ بھی کوشچن آ رہا ہے کہ خواتین کے حوالے سے، کیونکہ اکثر ہمیں آتا ہے کہ جی خواتین کے حوالے سے جو ہے وہ سٹار کمپیٹیبلٹی کی بات کر لیں کہ اگر بیوی کا سٹار یہ ہے تو ہسبینڈ کا سٹار یہ ہوگا، تو کیسی کمپیٹیبلٹی رہے گی۔ گو کہ ہم پہلے بھی یہ عرض کر چکے ہیں کہ یہ جو کمپیٹیبلٹی ہم بناتے ہیں یہ موسٹ آف کی بنیاد پہ ہوتی ہے، یعنی زیادہ تر لوگوں کے لیے یہ سچویشنز ہوں گی، 100% کے لیے یہ سچویشنز نہیں ہوتی، اٹ ویریز پرسن ٹو پرسن۔ دوسری بات یہ ہے کہ جسے انڈین ویدک ایسٹرولوجی میں اور جوتش ودیا میں، یا جس کو ہم جو ہے میچ میکنگ کہتے ہیں ویسٹرن میں، جسے انڈین میں خاص طور پہ گن ملان کہتے ہیں۔ یہ جو گن ملان سارنی ہے، یہ گن ملان جو ہے یہ اس لیے نہیں ہوتا کہ یہ دیکھا جائے کہ کون کتنا پازیٹیو اور کون کتنا نیگیٹو، کس میں کتنی خوبیاں اور کس میں کتنی نیگیٹیوٹی، یہ نہیں دیکھا جاتا۔ یہ دیکھا جاتا ہے جس کو گن ملانا کہتے ہیں کہ کس کی نیگیٹیوٹی کس کی پازیٹیوٹی کو کیٹر کرے گی اور چیزیں جو ہے وہ سموتھ ہوں گی۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا زپ میں ایک دندانے ایک دوسرے میں پھنستے ہیں تو لائف زپ سموتھ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جب کسی کی خوبیاں کسی کی خامیوں کو کیٹر کر لیتی ہیں، ایک دوسرے سے محبت کی یا بانڈنگ بن جاتی ہے، یا لائف کا ایک سسٹم جو ہے وہ جب وہ چلتا ہے تو وہ سموتھ ہو جاتا ہے۔ ناظرین، اب ہم بات کریں گے سب سے پہلے کہ جس کے بارے میں بہت سارے، ہم یہ تمام 12 سٹارز کی بات کریں گے، لیکن آج ہم خاص طور پہ بات کر رہے ہیں پائسز کی۔ اگر پائسز خواتین ہیں اور ان کی باقی جو ہے وہ 11 سٹار سے یا 12 سٹار سے ان کی شادی ہوتی ہے، یعنی پائسز کی اگر ایریز سے شادی ہو تو اس کا کیا سینٹیکس اور سیکوینس ہوگا، اور پائسز کی اگر ٹورس سے شادی ہو تو اس کا کیا سینٹیکس اور سیکوینس ہوگا، وہ سارے علیحدہ علیحدہ، یعنی یہ 12 سیکوینس کی ویڈیوز ہوں گی جو آپ کو عنقریب آپ جو اب آپ جو ہے اپنے چینل پہ دیکھ رہے ہیں، اور ساتھ ہی ایک 2 دن کے وقفے کے ساتھ ہم کوشش کریں گے کہ پائسز سے ریلیٹڈ 12 سٹارز کر لیں، پھر اسی طرح ایکویریس سے ریلیٹڈ 12 سٹار کر لیں، تو یہ 144 ویڈیوز کا ایک سیکول ہے جو اب ہم ریکارڈ کرنے جا رہے ہیں۔ یہ لیڈیز کے حوالے سے ہوگا، اور اسی طرح پھر ہم ایک اور سیکول 144 ویڈیوز کا آگے جا کے ریکارڈ کریں گے جو میلز کے حوالے کے، اگر مرد کا سٹار پائسز ہے اور عورت کا سٹار ایریز ہے تو کیا ہوگا۔ چونکہ اس کو علیحدہ علیحدہ ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے، ہر ایک سٹار کی اپنی اپنی کیپیسٹیز ہیں، ہر ایک سٹار کا دوسرے سٹار کے ساتھ میچ جو ہے وہ کیسا رہے گا، اس کو دیکھنا ضروری ہوتا ہے۔ جیسے کہ ہم بات کریں پائسز خواتین جو ہیں ان میں جو ہے وہ خوبصورتی کا لیول اور سب سے زیادہ آنکھیں، ہم بار بار بات کرتے ہیں میسمرائز کر لیتی ہیں آنکھیں، میلز کی آنکھیں بھی بہت خوبصورت ہوتی ہیں، لیکن پائسز خواتین کی آنکھیں بھی اس میں اتنا ہی جادوئی اثر ہوتا ہے۔ گو کہ ان کی رنگت کو بہت زیادہ، مطلب فیئر کمپلیکشن کے لوگوں کی تعداد، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ اس میں بہت فیئر کمپلیکشن کے لوگ ہوتے نہیں ہیں، نہیں، بہت فیئر کمپلیکشن کے لوگوں کی تعداد باقی کمپلیکشن سے نسبتاً کم ہوتی ہے۔ تھوڑا سا گندمی کلر ہوتا ہے، ویٹش کمپلیکشن، لیکن بہت زبردست قسم کے نین نقش ہوتے ہیں، اور جسے ہم کہتے ہیں کہ ابھرے ہوئے نین نقش ہوتے ہیں۔
ایک اور چیز ہے کہ پائسز فیمیل آئیڈیلسٹک اپروچ ہوتی ہے کہ آئیڈل چاہیے ہوتا ہے، پرفیکشنسٹ ہوتی ہیں ہر چیز میں، چونکہ خود پرفیکشن سے کام کرتی ہیں. جب خود کام کرتی ہیں تو اپنے آپ کو ایک خاص لیول سے نیچے نہیں آنے دیتی، اپنا رکھ رکھاؤ اپنی چیزیں رکھتی ہیں. اور جب ان کے ساتھ ہسبینڈ بھی کوئی ایسا ہو جائے جو ان کی ان چیزوں کو سمجھتا ہو تو پھر لائف ٹھیک ہو جاتی ہے. لیکن اگر ویسا نہ ہو تو لائف میں الجھاؤ آنا شروع ہو جاتا ہے، اور جو کہ لیڈ کرتا ہے اسٹریس کی طرف، ڈپریشن کی طرف. حالات خراب ہو جاتے ہیں اور بعض اوقات ایکسٹریم کیسز میں گھر ٹوٹ جایا کرتے ہیں. ناظرین اب ہم بات کریں گے سب سے پہلے پائسز کی اور ایریز کی. یعنی اس ویڈیو میں ہم آپ سے بات کریں گے پائسز اور ایریز. اگر فیمیل پائسز ہے اور ہسبینڈ ایریز ہے تو ان کی لائف اور ان کی کمپیٹیبلٹی کیسی ہوگی، اولاد ہوگی تو اس کے اوپر کیا امپیکٹ ہوں گے، لڑائی ہوگی تو کتنی ہوگی، یا ایک دوسرے کو سمجھ پائیں گے یا نہیں سمجھ پائیں گے. ایریز کے بارے میں بات کر لیں تو ایریز کے لوگ جو ہیں وہ بڑا، ان کا جسم بڑا فٹ ہوتا ہے اور زیادہ تر ٹال اور بڑے، آپ سمجھ لیں گے نقوش ان کے بھی بڑے ابھرے ہوئے ہوتے ہیں. لیکن ان کی چیزیں خاص طور پہ ان کا ناک اور ان کے یہ چین بون، یہ بڑی جو ہے وہ علیحدہ ہی ان کے لیے ہوتی ہے، اور یہ اپنی ایک خاص شناخت کے طور پہ ان کے چہرے کے خد و خال میں ظاہر ہوتی ہے. ابرو ان کے مطلب گھنے ہوتے ہیں اور آنکھیں بڑی روشن ہوتی ہیں. آنکھیں پائسز کی بھی روشن ہوتی ہیں، آنکھیں ایریز کی بھی روشن ہوتی ہیں. بطور کپل یہ اگر ان کے پیور صرف ان کے جو ہے وہ مون سائن اور سن سائن کے اثرات ان کے اوپر ہوں، اسینڈنٹ سٹار کی بات نہیں کر رہا ہوں. اور یہ دونوں کھڑے ہوئے مطلب ایز اے کپل خوبصورت لگتے ہیں. لیکن صرف خوبصورت لگنا ناظرین کافی نہیں ہوتا. زندگی جو ہے وہ صرف خوبصورتی کے علاوہ زندگی پریکٹیکلٹی کا نام ہے. پریکٹیکلٹی میں اگر بات کر لیں تو ایریز اور پائسز ان دونوں کا میچ کوئی بہت اچھا میچ نہیں ہوتا. ہاں بہت حوالوں سے اچھا ہوتا ہے اگر ان کی شادی ہو جائے اور یہ مطلب ایسے ہی کوئی ان میں انبن تو چلتی رہتی ہے. لیکن جب ان کی اولاد ہوتی ہے تو چونکہ دونوں اپنی اولاد سے بہت شدید محبت کرتے ہیں. خاص طور پہ پائسز خواتین کو اپنے بچوں سے بہت زیادہ لگاؤ اور بہت زیادہ پیار ہوتا ہے. ایریز کے مردوں کو بھی اپنی اولاد سے بہت زیادہ لگاؤ اور بہت زیادہ پیار ہوتا ہے. بچے اگر ہو جائیں تو چیزیں بہتری کی طرف آنے کے چانسز ہوتے ہیں، ورنہ ان میں اتفاق شاید ہی ہو پائے. دونوں آئیڈینٹیز کے لوگ ہوتے ہیں، دونوں اپنی آئیڈینٹیز پہ قائم ہوتے ہیں، دونوں میں ایگریشن کا لیول ایک طرح ہوتا ہے. میں نے پھر عرض کر رہا ہوں کہ کس کی نیگیٹیوٹی کس کی پازیٹیوٹی کو کیٹر کرے گی، اس وجہ سے لائف سموتھ ہوتی ہے. محنت دونوں کرتے ہیں، لیکن ہوگا کیا کہ ایک کی اپروچ میٹیریلسٹک ہوگی، دوسرے کی نان میٹیریلسٹک ہوگی. ایک شخص پیسے جوڑنے والا ہوگا، ایک شخص پیسے خرچنے والا ہوگا. ایک شخص کو اللہ کی راہ میں دے کے بانٹنے اور بہت زیادہ بانٹ دینے چاہیے. یعنی ایک حد تک بانٹنا تو سب کو پسند ہے اور سب کو کرنا بھی چاہیے، لیکن ایک شخص کو ایسا ہوگا کہ جو بہت زیادہ بانٹ دے گا، اور ایک شخص ایسا ہوگا کہ جو بانٹے گا بس ایک لیول میں، اور اب اس کی سوچ یہ ہوگی کہ پہلے اپنا گھر اپنی چیزیں سیٹ ہو جائیں. یہ میں پائسز اور ایریز کی ایک کریکٹرسٹکس ڈسکس کر رہا ہوں. اور چونکہ ہم بہت دفعہ پائسز اور ایریز کے کریکٹرسٹک علیحدہ بتا چکے ہیں اور آپ کو اپنی پرسنالٹی میں نظر آ رہے ہیں، تو یو بیٹر نو کہ میں یہ کس کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ میں نام لے کے اگر کرتا تو پھر وہ شاید چیزیں انٹرمنگل ہو جاتی. بادل ناخواستہ ایک دوسرے کے ساتھ تو رہ لیں گے، لیکن جسے کہتے ہیں نا رشتوں کی خوشی، وارمتھ آف دا ہارٹ، وہ نہیں بنے گی.
اگر ان کو ایک اور چیز جو انجیکشن کی میں نے دیکھی، اگر ان کو اپنی زندگی علیحدہ بالکل علیحدہ شروع کرنے کا موقع دیا جائے، یعنی اس میں کسی کی انٹرفیئرنس نہ ہو، کہ کوئی گائیڈ کرنے والا، البتہ یہ دیکھیں بزرگوں کی گائیڈنس ہر صورت ضروری ہوتی ہے. میں آپ کو صرف آپشن کی بات کر رہا ہوں. آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو ٹیک دیٹ کائنڈ آف تھنگس کہ فیملی لائف جو ہے وہ گھر والوں سے دور ہو جائیں، لیکن اگر ان کو کبھی کوئی ایسا موقع مل جائے کہ یہ دونوں صرف ایک دوسرے کے ساتھ ہوں یا کہیں باہر رہ رہے ہوں یا تھوڑا سا، اور ان کی انٹریکشن صرف آپس میں ہو، تو یہ اپنی باتیں ایک دوسرے کو سمجھا سکتے ہیں. گو کہ تھوڑی بہت گرما گرمی ہوگی، لیکن دونوں ایک دوسرے کو سمجھنے لگ جائیں گے. آہستہ آہستہ یہ حالات بہتر ہو جائیں گے. لیکن جو اسٹرالوجیکل انالیسز ہیں اور جو اسٹڈیز ہیں اور جو اتنے سالوں کی ریسرچ ہے اور جو اتنے لوگوں کے ذائچے اور فیملیز اور سارا کچھ دیکھنے کے بعد جو ہمارے مطابق یہ نتیجہ ہے کہ ان میں طلاق کی شرح کافی زیادہ ہے. سو ناظرین، ہم آپ کو جو ہے وہ آپشنز کی بات کر رہے ہیں. یہ آپشنز اگر تو نہ اویل کی جائیں تو بہتر ہے، کیونکہ اللہ نے ظاہر سی بات ہے ہر چیز کا ایک سیکوینس بنایا ہے. اگر کوئی درخت مٹی جو ہے نا ریتلی زمین پہ لگتا ہے تو وہ جو ہے وہ دوسری سمودھ یا چکنی مٹی والی زمین پہ یا سوائل جہاں پہ فاسفورس زیادہ ہے، کہیں پہ نائٹروجن زیادہ ہے، کہیں پوٹاشیم زیادہ ہے، تو جو پوٹاشیم میں لگنے والا ہے وہ پوٹاشیم میں لگے گا، جو نائٹروجن میں لگنے والا ہے وہ اسی میں لگے گا. زمین کے اوپر کھاد ڈالنے سے چیزیں بہتر تو ہو جاتی ہیں، لیکن زمین کی تاثیر نہیں بدلتی. اسی طرح انسان کے اندر ایک فطرت ہے. سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ فطرت چینج نہیں ہوتی، اس لیے جو ہے احتیاط کرنی چاہیے. ناظرین، ہم اگلی ویڈیو میں جو ہے وہ بات کریں گے ایریز اور ٹورس کی. اس کے بعد پھر ہم ایریز اور جیمنائی کی بات کریں گے، پھر ایریز کہہ رہا ہوں پائسس اور ٹورس کی بات کریں گے. پھر اگلی ویڈیو میں ہم پائسس جیمنائی کی بات کریں گے. یعنی علیحدہ علیحدہ ہم ویڈیو ایک سیکوینس کے طور پہ، ایک سیریز کے طور پہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں گے. ہمیں اپنی آراء سے آگاہ کرتے رہیے گا. آپ کو اس ویڈیو جو ہے وہ اس کا فیڈ بیک کیا ہے، آپ اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، نہیں جاننا چاہتے، کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو ہمیں ضرور بتائیے گا. ہم ہر وقت آپ کے سوالوں کے جواب دینے کے لیے تیار ہیں. اگر ہم کسی وجہ سے آپ کے سوالوں کو پراپرلی آنسر نہ کر سکیں تو ہمارے نمبر کو ڈائل کر دیجئے تاکہ ہم آپ کے سوال سن کے اس کو پراپرلی رسپونڈ کر دیں. ہمارے چینل کو اسی طرح سبسکرائب کرتے رہیں، بیل بٹن پوش کر دیں. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.